السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بھی سرکاری ملازمین برطرفی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور آج اس کیس کی سماعت کے دوران ایک نیا موڑ آ گیا، اور وہ نیا موڑ کچھ یوں آیا کہ جب SNGPL اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے وکیل شہباز کھوسہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران انہوں نے ایک اہم آرگیومنٹ دیا۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے یہ بتایا کہ جو سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلہ کیا تھا اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو آرڈیننس ہے اس کی حیثیت اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جو کہ بینچ کے سربراہ بھی ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آرڈیننس کی میعاد تو بڑی مختصر ہوتی ہے، تو پھر وہ آرڈیننس جو ہے وہ برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے اوپر شہباز کھوسہ نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرڈیننس کو آرٹیکل 264 کے تحت تحفظ دیا گیا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے اور بہت سے ملازمین کو نکال دیا گیا تو ہم ہائی کورٹ چلے گئے، اور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، لیکن ریویو کی وجہ سے ابھی تک وہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، اور ایڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس کیس میں کون سے اہم سوالات پوچھے ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کہ ہمیں اس بارے میں تفصیلات بتائیں، ان سے بھی آگاہ کریں گے، اور آخر میں ہم اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں ریفر ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس سے ملازمین کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو آج کی عدالتی کارروائی ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو SNGPL اور اسٹیٹ لائف کے برطرف ملازمین کے وکیل لطیف کھوسہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت ختم ہوتے ہی جن ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا ان کو نکالا گیا، اور کیا ہمیشہ پیپلز پارٹی کے بھرتی ملازمین کو نکالا جانا ہی محض اتفاق ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے امریت کے برطرف شدہ ججز کو بھی بحال کیا۔ پیپلز پارٹی کا انتخابی وعدہ تھا کہ ملازمین کو بحال کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ پوچھا کہ خلاف قانون برطرفیاں 1947 سے ہو رہی ہیں اور صرف ان چند ملازمین کو ہی کیوں بحال کیا گیا؟ لطیف کھوسہ نے اس پہ جواب دیا کہ برطرفی کے بعد ملازمین نے عدالتوں سے رجوع کیا اور عدالتوں نے بھی کئی ملازمین کی بحالی برقرار رکھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ اہم آبزرویشن بھی دی کہ عدالتی فیصلے کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور عدالت کسی کو سزا دے تو کیا پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے اس سزا کو ختم کر سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی پوچھا کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف قانون سازی ہونے لگی تو اس سے عدلیہ کی آزادی کہاں رہے گی؟ اور اسی انداز سے اگر چلنا ہے تو آج تک جتنے لوگ نکالے گئے سب کو بحال کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ نظر ثانی دائر کرنے والے ملازمین عارضی طور پر بھرتی تھے اور پارلیمنٹ صرف ہمدردی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر سکتی۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر نکالا گیا۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ صرف قانون ساز اور عوام ہی ان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس معاملے کے اوپر ایک اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ملازمین کی ایڈ ہاک پر بحالی کیوں کی گئی، اور اس پر لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ ملازمین کو مستقل بحال جو ہے وہ ملازمین جو ہے مستقل ہو چکے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہر ملازم کا انفرادی معاملہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی حکم پر تمام ملازمین کو نکال دیا گیا، اور جب عدالتوں نے ملازمین بحال نہیں کیے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان ملازمین کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ ملازمت بنیادی حق ہے، اور ملازمت کا حق تو پھر پورے اس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ ملازمت کا حق تو پھر پورے پاکستان کا بنتا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ لوگ بھی تو پورے پاکستان سے ہیں، محض ایک ہی محکمے کی چٹھی کے ذریعے تمام ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ اگر سیاسی انتقام پر ان ملازمین کو نکالا گیا تو یہ بات ایکٹ آف پارلیمنٹ میں لکھنی چاہیے تھی، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔
जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आपकी बकौल पीपल्स पार्टी ने जिन मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया, क्या उन्हें सियासी इंतकाम पर निकाला गया? और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर ये कहा कि हर केस में मुलाजमतें अदालतों में, हर केस में जो मुलाजमीन हैं ये अदालतों में गए और लेकिन अदालतों ने उन्हें बहाल नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि मुलाजमीन फिर रोज़गार के लिए मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हो गए, मुलाजमीन को इल्म ही नहीं था कि एक्ट आएगा और 10 साल बाद उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि एक्ट में लिखा है कि जिनके खिलाफ अदालती फ़ैसले आए वो भी मुलाजमत पर बहाल तसव्वुर होंगे। क्या कोई ऐसी कानून साजी भी हो सकती है जो अदालती फ़ैसलों को ख़त्म कर दे? क्या अदालती फ़ैसले पार्लियामेंट ख़त्म कर सकती है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो ऐसा कर सकती है। लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि रोज़गार ज़िंदा रहने का हक़ है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जो कोर्ट में जो बातें हो रही हैं ये पुरानी हो रही हैं। मुलाजमीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद भी 10 साल तक मुलाजमतों पर बरकरार रहे हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मयार के मुताबिक था या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने मुल्क में सियासी इंतकाम का जो कल्चर था इसको ख़त्म किया। हमने यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हवाला दे रहे हैं। और उन्होंने इस मामले के ऊपर ये भी कहा कि हमने जज साहिबान भी जो है वो बहाल करवाए थे। एक्ट के बाद 2021 के अलावा मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं है और काबीना से हुक्म आया और सियासी इंतकाम के नतीजे में तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको इंतकाम की छड़ी के ज़रिए ज़िबा कर दिया गया। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल रखती थी और आने वाली हुकूमत उन्हें निकाल देती थी। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही रोज़गार फराहम करना था और पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर के तहत जजेस को भी बहाल किया था और बरतरफ जजेस किसी अदालत में नहीं गए थे बल्कि उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था और मुलाजमीन को तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके भर्ती किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ये लिखना चाहिए था कि मुलाजमीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लतीफ़ खोसा ने कहा हम तो जजेस बहाली के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी हमने ये नहीं लिखा था कि जजेस के साथ जुल्म हुआ है। जस्टिस सजाद अली शाह ने इस मामले के ऊपर कहा कि जजेस बहाली वाले चैप्टर को बंद कर दें। ताहम लतीफ़ खोसा ने इस पर जवाब दिया कि मुलाजमीन बरतरफ़ी और जजेस बरतरफ़ी का केस आपस में मुमासलत रखता है और जैसे जजेस को बहाल किया गया उसी तरीके से मुलाजमीन को भी बहाल किया गया। जैसे जजेस की बहाली दुरुस्त थी वैसे ही इन मुलाजमीन की बहाली भी दुरुस्त थी और 17,000 मुलाजमीन में से 40 लोग मर चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उन मुलाजमीन के। और कानून का जो है ये जो वायरीज़ हैं इस लॉ की, ये सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को देख रही है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आइंदा भी ऐसे हज़ारों लोगों को भर्ती किया जा सकता है अगर हमने इस एक्ट की इजाज़त दे दी तो। और ये भी कहा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सी कानूनी कोताहियाँ मौजूद हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि हम ये भी समझ सकते हैं कि मुलाजमीन के बच्चे हैं, हमें बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्या 10 साल मुलाजमत करने के बाद पेंशन और मरात दी जा सकती हैं? इस मामले के ऊपर हमारी मुआवनत की जाए। उसके बाद फिर शहबाज खोसा आए जो मैंने अपने व्लॉग के शुरू में कहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ऑर्डिनेंस के तहत बरतरफ़ी के बाद मुलाजमीन ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट में फ़ैसला इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू केस सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बहाली एक्ट को ख़त्म किया, ऑर्डिनेंस को नहीं। यानी 2009 में जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो अब भी फील्ड में मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम में आर्टिकल 264 के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और अगर सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन दे तो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं और मुनासिब होगा कि इस मामले को जो है वो हाई कोर्ट में ही चलाया जाए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये कहना था। शहबाज खोसा ने कहा कि मुलाजमीन की अक्सरियत 2009 का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत बहाल हुई थी। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम सवालात पूछे हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, आपसे वो शेयर करते हैं। इस मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हम सोच रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गैर आइनी करार दे भी दिया जाए तो ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो जाएगा या बरकरार रहेगा। क्या नज़रसानी केस में ऑर्डिनेंस का जायज़ा हम ले सकते हैं या नहीं? और हमें जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल की जो है वो मुआवनत दरकार है अहम सवालात के ऊपर। और वो सवालात जस्टिस उमरता बंदयाल ने कुछ यूँ बताए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को गैर आइनी करार देने से ऑर्डिनेंस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा सवाल ये पूछा गया
کہ کتنے ملازمین گورنمنٹ سرونٹ ہیں، یعنی ایک لسٹ مانگی گئی ہے جس میں بتایا جائے کہ کتنے ملازمین گورنمنٹ سرونٹ ہیں، کتنے ملازمین خود مختار محکموں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی SNGPL ہو گیا، یا اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے، پھر اس کے بعد افغان ریفیوجیز ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہیں، اس طرح کے جو خود مختار محکمے ہیں ان سے کتنے لوگ اس فیصلے سے متاثر ہوئے، ہمیں اس کی فہرست فراہم کی جائے۔ جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ کتنی بھرتیوں میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو IB کے ملازمین ہیں ان کی بھرتی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، یعنی ٹیسٹ انٹرویوز دیے گئے، باقاعدہ اشتہار دیا گیا، اور ساتھ ہی جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ قانون میں یہ واضح ہے کہ بھرتیوں میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو وہ غیر آئینی تصور ہوں گے، اور اگر بھرتیوں کے وقت قانونی تقاضے پورے نہ کیے گئے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جسٹس عمر بندیال نے یہ سوال بھی پوچھا کہ بھرتیوں میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ 1993 میں کچھ بھرتیاں ایسی بھی ہوئیں جو ریکارڈ پر ہیں اور ان میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یعنی اشتہار نہیں دیا گیا تھا۔ جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو ملازمین 10 سال تک ملازمت کر چکے ہیں کیا وہ پینشن کے حقدار ہوں گے یا نہیں، اور کیا پارلیمنٹ ایسے قوانین بنا سکتا ہے، یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کے ذریعے ان ملازمین کو بحال کیا گیا تھا 2010 میں۔ ہم نے یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا پارلیمنٹ ایسے قوانین بنا سکتا ہے یا نہیں، اور کیونکہ پارلیمنٹ نے آئین کے تحت قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور کیا پارلیمنٹ امتیازی سلوک روا رکھنے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم کل تمام وکلاء کو سنیں گے اور پیر والے دن صرف اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا جائے گا، اور یوں لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ پیر تک جو ہے اس کے اوپر کوئی مختصر حکم نامہ آ سکتا ہے اور یہ کیس پیر کے دن تک کنکلوڈ ہو سکتا ہے۔ اب کیس میں نیا رخ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈیننس کا جو ملازمین آرڈیننس کے ذریعے بحال ہوئے تھے اس کا معاملہ ہائی کورٹس میں بھیج دیا جائے، یعنی متعلقہ ہائی کورٹس میں چلے جائیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہائی کورٹس میں بھیج دیا گیا تو پھر وہاں پہ لیٹیگیشن چلے گی اور فیصلہ کتنے عرصے میں ہوگا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہائی کورٹ سے یہ ملازمین بحال ہو جاتے ہیں تو محکمے پھر سپریم کورٹ میں آ جائیں گے اور پھر دوبارہ سے ایک لیٹیگیشن شروع ہو جائے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ کیس دیا ہے، جس کے کیس کا فیصلہ دیا ہے، اس میں جو ریویو فائل ہوا ہے جس میں بہت اہم نکات اٹھائے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نہیں سنا گیا، اکثریت میں ملازمین کو نہیں سنا گیا، 20 مہینے تک فیصلہ محفوظ رکھا گیا۔ ان تمام قانونی اور آئینی نکات کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کس حد تک ریویو کرتی ہے، اور پینشن اور مراد کا حق کا جہاں تک معاملہ ہے اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اور سب سے اہم سوال وہ یہ بھی ہے کہ یہ کیس ریویو کا ہے، اور کیا ریویو کے کیس میں ری ہیئرنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اگر سپریم کورٹ ریویو میں ری ہیئر کر رہی ہے تو پھر کیا صرف یہی گراؤنڈ ریویو کے لیے کافی نہیں ہے کہ ریویو میں کیس کو اثر جا رہا ہے۔ کل اس کیس پہ مزید تفصیلات ہم آپ کو دیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔